امریکہ آج ایران پر حملہ نہیں کرے گا۔ ایران پر 2 ہفتوں کے مسلسل حملوں کے بعد امریکہ کا 1 روز کا وقفہ۔ امریکی خبر رساں ادارے ایکزیوس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے آج ایران پر حملوں کی منظوری نہیں دی۔ ٹرمپ نے ایران پر نئے امریکی حملے روکنے کا حکم دیا ہے۔ امریکی حکومت نے 13 راتوں سے جاری فضائی حملے اچانک روکنے کی وجہ فوری طور پر نہیں بتائی۔ حملے اس عبوری معاہدے کی ناکام ہونے کے بعد شروع کیے گئے تھے، جس کا مقصد کشیدگی میں کمی لانا تھا۔ امریکہ کا موقف تھا کہ یہ کارروائیاں برایر ہورمز میں ایرانی حملوں کے جواب میں کی جا رہی تھیں۔ بھارتی اسپانسرڈ خارج کا چیک پوسٹ پر حملہ ناکام۔ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی، 4 خارج ہلاک۔ دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی چیک پوسٹ کے باہر تباہ کر دی گئی۔ ISPR کے مطابق خودکش حملہ آور دھماکہ خیز گاڑی سمیت ہلاک۔ اہلکاروں نے 3 دہشت گردوں کو قریبی عمارت میں محصور کر دیا۔ کلیئرنس آپریشن میں تینوں دہشت گرد مارے گئے۔ حملے میں چیک پوسٹ کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ دہشت گرد چیک پوسٹ کی سیکیورٹی توڑنے میں ناکام رہے۔ فورسز نے بروقت اور مؤثر کارروائی کی۔ سیکیورٹی اداروں کی بڑی کارروائی، بھارتی خفیہ ایجنسی را کا سہولت کار گرفتار۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا سوشل میڈیا پر پاکستان مخالف پروپیگنڈا بے نقاب۔ پاکستان مخالف جھوٹے اور گمراہ کن پروپیگنڈے کے ناقابل تردید شواہد سامنے آ گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ریاست اور پاک فوج کے خلاف بیانیاں، فرقہ واریت اور دہشت گردی کو ہوا دینے والے مواد کے پیچھے بھارت کا مذموم ایجنڈا دنیا کے سامنے آ گیا۔ بلوچستان میں ہم دشمنوں کا عبرتناک انجام، سیکیورٹی فورسز کی مستونگ کے علاقے میں کارروائی۔ آپریشن العزم میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 13 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا۔ کئی دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی بھی مصدقہ اطلاعات ہیں۔ دہشت گردوں کے سہولت کاری میں ملوث کئی مشتبہ افراد کی رفتار، علاقے میں سرچ اور کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے تک سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ بلوچستان کی صورتحال پر اہم بیٹھک، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ صوبے کی مجموعی امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ۔ بلوچستان میں سادہ دہشت گردی فورس اور پولیس کی پیشہ ورانہ استعداد کا مزید بہتر بنانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، صوبے میں پائیدار امن کے لیے وفاقی حکومت ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔ مالی امن کے لیے ماسٹر پلان پر فوری اور مؤثر عمل درآمد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر محاذ پر ایک قدم آگے رہیں گے۔ ریاست کے ریٹ پر ہر قیمت پر قائم کی جائے گی۔ دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جائے گی۔ مودی کاکروچ سے شکست کھا گئے، کاکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج، نریندر مودی نے گھٹنے ٹیک دیے۔ بھارتی وزیر اعظم نے گھٹنے ٹیک دیے۔ بھارتی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ بھارتی وزیر اعظم نے استعفیٰ منظور کر لیا۔ بھارتی وزیر تعلیم سے قبل سیکرٹری تعلیم بھی استعفیٰ دے چکے۔ امتحانی پرچے لیک ہونے پر کاکروچ جنتا پارٹی کی جانب سے تقریباً 2 ماہ سے نئی دہلی میں جنتر منتر کے مقام پر احتجاج جاری تھا۔ بھارت کی نامور شخصیت سونم وانگچک نے 26 روزہ بھوک ہڑتال بھی کی تھی۔ بھارتی اپوزیشن رہنما راہل گاندھی بھی طلبہ کے احتجاج میں شریک ہوئے، جبکہ نریندر مودی نے نوجوانوں پر پولیس کے ذریعے بہیمانہ تشدد کروایا۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں 60 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ بھارتی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے پر طلبہ کا جشن۔ اب کی بار مودی کی ہار، کاکروچ جنتا پارٹی کے سربراہ ابھیجیت دوبے کا مودی کے خلاف فتح کا اعلان۔ دہلی کے جنتر منتر کے مقام پر احتجاج ختم کر دیا۔ کہا کہتے تھے مودی سرکار میں استعفے نہیں ہوتے، آج ہم نے دھرمیندر پردھان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ اب وقت آ گیا مودی حکومت کا بھی خاتمہ کیا جائے، کانگریس رہنما راہل گاندھی کا مطالبہ۔ کہا مودی ماضی تھے، ان کا مستقبل سے کوئی مقابلہ نہیں۔ نریندر مودی طلبہ پر تشدد کے واقعات پر معافی مانگے، پولیس تشدد میں ملوث افراد کے خلاف کارروائیاں کی جائیں۔ سونم وانگچک نے کہا ہے کہ وزیر تعلیم کا استعفیٰ جمہوریت کی فتح ہے، یہ امن، صبر اور استقامت کی فتح ہے، یہ احتساب سے اصلاحات کی جانب پہلا قدم ہے۔
जेएनसी ने जाबिर मोदी रजीम को तोड़ दिया। एहतजाज का दायरा दूसरी रियासतों तक फैला तो मोदी को आधी रात को वीडियो पैगाम जारी करने पड़े। सेक्रेटरी को बरतरफ करके जान छुड़ाने की कोशिश भी नाकाम रही। तशद्दुद काम आया ना धोखाधड़ी। वजीर दाखिला अमित शाह दबक कर छुपे रहे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी सफाइयां देने पर मजबूर रहे। हौसियों की धमकी, सऊदी फौजी इत्तेहाद का एक्शन। यमन की हदीदा बंदरगाह के करीब फसाई हमले। सऊदी फौजी इत्तेहाद के मुताबिक हौसी असगरी ठिकानों को निशाना बनाया। हदीदा बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया गया। तमाम बंदरगाहें जहाज रानी के लिए खुली हैं। हमलों का मकसद तिजारती जहाज रानी के खिलाफ खतरा से निपटना था। हौसियों की जारहाना कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो जवाब दिया जाएगा। जहाज़ों और ममलिकत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। हौसियों का सऊदी अरब में आर्मों की तनसीबात पर 2 कार्रवाइयों का दावा। हौसी तर्जमान याहिया सरह के मुताबिक जैजान और बनीक में सऊदी आर्मों की तेल की तनसीबात को निशाना बनाया गया। नाकाबंदी के बदले नाकाबंदी का असूल और जवाबी कार्रवाइयाँ जारी नहीं की। सऊदी हुकाम की जानिब से हौसियों के इस दावे की फौरी तौर पर कोई तस्दीक नहीं की गई। मशरक़ी वस्ती में कशीदगी। पाकिस्तान सफारती महाज पर मुतहरिक इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबसरे तबादला ख्याल। पाक सऊदी करीबी बरादराना और मजबूत ताल्लुकात का यादा। दोनों रहनुमाओं का करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार। सफारतकारी और मुज़ाकरात के तसल्सल की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार। यमन तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि यमन और बाबुल मंदाब के मसाइल मुज़ाकरात से हल होने चाहिए। यमन की सूरत हाल का ज़िम्मेदार ईरान नहीं, बाबुल मंदाब पे कशीदगी की जड़ यमन, सऊदी अरब और खित्ते के पुराने तनाज़ात हैं। अमेरिका का खलीज ओमान में LPG टैंकर पर हमला तो अफराद जाँ बाग। इंजन रूम को नुकसान, जहाज नाकारा हो गया। अमेरिका ने टैंकर को ईरानी गैस ले जाने वाला जहाज समझकर हमला किया। जुमे को बहर अहमर में सऊदी जहाज को निशाना बनाया गया। जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा, अमला महफूज रहा। जहाज मंजिल की जानिब गामज़द।